دوستو آج کا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جو کہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا نام مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے، یعنی کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ تو آج کا ٹاپک جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں رہے گا، ہم نے اس میں پارٹ کر دی ہیں۔ واقعہ ایک ہی ہوگا، اس میں مختلف پارٹ ہیں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی ہو، اور بیچ بیچ میں اگر آپ روکنا چاہیں، گیپ کرنا چاہیں، تو اسی پارٹ سے آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد کا نام تارہ اور آپ کی والدہ کا نام مقالی ہے۔ آپ کا سلسلہ 9 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ بابل کے قریب قصبہ کولی میں پیدا ہوئے۔ یہ زمانہ نمرود کا زمانہ تھا، اور یہ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اپنی بادشاہت کے غرور میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ پچھم کی طرف سے نمودار ہوا، جس کی روشنی سے چاند اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور جب بیدار ہوا یعنی کہ خواب سے جاگا، تو اس نے نجومیوں کو بلایا اور اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے کہا، ایک لڑکا بادشاہ کی سلطنت میں، یعنی کہ اس کی سلطنت میں ایسا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو پوری طرح سے ختم کر دے گا۔ نمرود کو یہ سن کر بہت زیادہ فکر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس نے بہت ساری تدبیریں کیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور بڑے اور پلے، اور اس کے سپاہیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ایک غار کے اندر ہوئی۔ وہیں آپ نے پرورش پائی۔ 7 برس یعنی کہ 7 سال کی عمر میں جب آپ کی والدہ ماجدہ غار سے باہر تشریف لائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان، زمین، پیڑ پودے اور پہاڑ دیکھے تو فرمایا، جس طرح مجھے پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، اسی طرح ان کا بھی وہی خالق ہے۔ جس دن آپ شہر میں تشریف لائے، اسی دن رات کو زہرہ ستارہ یا مشتری ستارہ پچھم کی جانب چمکا، تو ستارے کو پوجنے والے سجدے میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میں ڈوبنے والے کو رب نہیں مانتا۔ جب رات خوب بڑھی تو 14ویں کا چاند چمکنے لگا۔ لوگوں نے اس کی بھی پوجا شروع کر دی۔ جب وہ بھی ڈھل گیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی بہکے ہوئے لوگوں میں ہوتا۔ پھر جب صبح کو سورج چمکا تو سورج کے پجاری سجدے میں گر پڑے۔ جب وہ بھی غروب ہونے لگا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم اپنا شریک ٹھہراتے ہو، خدا کا میں اس کی طرح توجہ ہوں جس نے زمین آسمان بنائے، اور میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں۔ یعنی کہ تم جسے آپ نے اپنی قوم سے کہا، تم اسے اپنا شریک ٹھہراتے ہو، اس کو خدا مانتے ہو، جو کامن چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی چیز ہے، بلکہ اسے مانو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ ایک دن آپ کا چچا آزر نمرود کے دربار میں لے گیا، یعنی وقار۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے چاچا کو والد کہتے تھے، تو بعض کتابوں میں لوگوں نے کیا کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام چچا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا آپ کے والد کا نام تارہ ہے،
اور آپ کی والدہ کا نام مقالی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن کشی رکھیں کہ آج تک جتنے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کے والد الحمدللہ رب العالمین مومن تھے، مسلمان تھے اور پرہیزگار تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کافر کے شکم سے یا کسی کافر سے کسی بھی نبی یا رسول کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ولی اللہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا ایسا۔ لیکن جو جتنے بھی روایتیں ہیں ان سے تمام ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی اور رسول کو کسی کافر سے نہیں پیدا فرمایا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو ایک دن آپ کا چچا آزر، جو کہ آپ کا چچا ہے، اور آپ کو نمرود کے دربار میں لے گیا۔ نمرود نہایت کالا بدصورت تھا۔ اس وقت نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور نہایت حسین و جمیل غلام اور باندیاں ہاتھ باندھے تخت کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے چچا آزر سے کہا، یہ کون لوگ ہیں جو تخت کے آس پاس کھڑے ہیں، اور یہ تخت پر کون بیٹھا ہے؟ آزر نے کہا، جو تخت پر بیٹھا ہے یہ خدا ہے معاذ اللہ، اور ادھر ادھر یہ سب اس کی مخلوق ہے۔ تو یہ سن کر نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے کیا اپنی مخلوق اپنے آپ سے بہتر بنائی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا اپنی مخلوق سے بہتر ہوتا، لیکن ان سب باتوں کا آزر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آزر آپ کا چچا تھا، لیکن بت بناتا تھا اور بازار میں بیچا کرتا تھا۔ کبھی کبھی آپ کو بھی بت لے کر بازار بھیجتا۔ آپ بتوں کی کرتنوں میں رسیاں ڈال کر کھینچ کر لے جاتے اور آواز لگاتے کہ کوئی ہے ایسی چیز خریدے گا، کوئی شخص ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو کہ نہ نفع پہنچائے نہ نقصان۔ اس آواز کو سن کر کوئی بھی آپ سے بت نہیں خریدتا تھا۔ کبھی کبھی آپ بتوں کو لے جا کر دریا کے کنارے لے جاتے اور پانی میں ڈبو کر کہتے، پانی پیو۔ ایک دن آپ کے ان حرکات کی وجہ، ان طریقے کی خبر آزر کو ہو گئی۔ اسی دن سے اس نے آپ کو بت دینا روک دیا ہے۔ تو آپ نے آزر سے کہا، یہ تم کیا بناتے ہو اور ان کو اپنا معبود ٹھہراتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو جمع کر کے بتوں کے بارے میں مناظرہ فرمایا۔ سب لوگ کہنے لگے، تم کس کو پوجتے ہو؟ آپ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے، کیا نمرود کو خدا مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں اس کو خدا کہتا ہوں جس نے نمرود کو اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں کہ ان مشرکوں کا ایک بت خانہ تھا، اس میں 90 یعنی کہ 90 بت تھے، سونے کا، چاندی کا، لکڑی کا اور پتھر کے۔ ان میں ایک بڑا بت سونے کا تھا جس کے گلے میں جواہرات کے ہار لٹکے رہے تھے۔ سب نے کہا، ہمارے باپ دادا اس کو پوجتے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کو پوجتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اور تمہارے بڑے سب کھلی گمراہی میں تھے۔ وہ کہنے لگے، تم یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے ہو یا کوئی سچی بات؟ آپ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کرتا، واقعی میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے زمین آسمان بنائے اور ان کی تصویروں کو پیدا کیا۔ نمرود کی قوم نے ایک دن عید کا مقرر کر رکھا تھا۔ اس دن سب لوگ شہر میں جمع ہو کر باہر جاتے تھے، اپنے بتوں کو زیورات اور لباس سے سجاتے، ان کے سامنے کھانا پانی رکھتے۔ جب میلے سے لوٹ کر آتے تو یہ کھانا پانی بتوں کا چڑھاوا لے کر گھر واپس لوٹتے۔ جب یہ دن آیا تو آپ کا چچا آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ آپ نے اوپر کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، میں ابھی نہیں جا سکتا۔ جب سب لوگ چلے گئے
تو آپ بت خانے میں پہنچے اور ایک کلہاڑی لے کر ایک طرف سے سب کو توڑتے چلے گئے، لیکن سب سے بڑے بت کو آپ نے چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ واپس بت خانے آئے تو دیکھا کہ سارے دیوی دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگ بولے، معلوم ہوتا ہے یہ کام ضرور ابراہیم نے کیا ہے، اس لیے کہ وہی ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ لہٰذا سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر نمرود کے دربار میں لے گئے۔ نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسی بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر وہ بولتا ہو۔ لوگوں نے آپ کی بات سن کر دل میں سوچا اور آپس میں بولے، تم ہی نا انصافی کرتے ہو کہ ایسے کو پوچھتے ہو، نہ بول سکے نہ دے سکے۔ پھر بولے، تم جانتے ہو ابراہیم یہ بت نہیں بولتے۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ کے علاوہ کسی ایسے کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہارا کچھ بھی بھلا نہ کر سکتا ہو؟ لہٰذا میں تم سے اور تمہارے بتوں سے بیزار ہوں، کیا تمہیں اس کی عقل نہیں؟ پارٹ نمبر 12۔ پارٹ نمبر 2 میرے منہ سے 12 نکل گیا تھا لیکن پارٹ نمبر 2 ہے۔ آخرکار نمرود نے آپ کو قید کر لیا۔ ایک دن عام دربار میں بلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا بتوں کے بارے میں کیا خیال ہے اور تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا ہے؟ بتاؤ کیا تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ تو یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب خدا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدیوں کو جیل سے بلایا، ایک کو پھانسی کی سزا مل چکی تھی اور دوسرے کو رہائی کا پروانہ مل چکا تھا۔ جس کو سزا ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا گیا اور جو رہا ہو چکا تھا اس کو قتل کرا دیا گیا، اور نہایت بے باکی سے بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن اس بے وقوف کی سمجھ میں آپ کی بات نہ آئی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو روزانہ سورج کو پچھم سے نکالتا ہے، اگر تو ایک دن بھی پچھم سے سورج کو نکال کر دکھا دے تو میں مان لوں گا۔ یہ سن کر اس مردود کے ہوش اڑ گئے۔ جب نمرود کو مناظرہ میں شکست ہو گئی تو اپنی رعایا کو حکم دیا کہ ایک 4 دیواری بناؤ اور اس میں لکڑیاں جمع کرو تاکہ ابراہیم کو اس میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ نمرود کا حکم ملتے ہی 60 گز اونچا پہاڑ کے قریب ایک ایسا مکان بنایا گیا اور سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے لانے لگے۔ 1 مہینے تک مسلسل سب مل کر لکڑیاں جمع کرتے رہے اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ سارے دن آگ جلاتے رہے اور گھی ڈالتے رہے۔ جب اس میں آگ کی لپٹیں اتنی اونچی ہو گئیں کہ جو بھی پرند بھی اس کے اوپر سے گزرتا جل کر خاکستر ہو جاتا۔ اب حیران تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح اس آگ میں ڈالا جائے۔ اسی درمیان شیطان مردود ظاہر ہوا اور گوفن بنانا سکھایا۔ جب یہ تیار ہو گئی تو آپ کو زنجیریں پہنا کر اس میں بٹھایا گیا۔ آگ پہاڑ کے ایک طرف تھی اور گوفن کو پہاڑ پر رکھا گیا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالنے کی ساری تیاریاں ان مردودوں نے کر لیں تو زمین و آسمان کے فرشتے اور جانور اور درخت اور پتھر، انسان، جنات، تمام مخلوق نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، تیرا خلیل کیوں آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ کوئی شخص اس کے علاوہ زمین پر ایسا نہیں جو تیری عبادت کرتا ہو، اگر حکم ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، ابراہیم بلا شبہ میرا دوست ہے، میرے سوا اس کا کوئی معبود نہیں، تم سب اس کے پاس جاؤ۔
جس کسی سے وہ مدد چاہے وہ اس کی ضرور مدد کرے، ہماری بارگاہ سے پوری اجازت ہے، اور کسی سے مدد نہ چاہے تو میں اس کا مددگار ہوں۔ یہ سن کر پانی کے فرشتے نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے ابراہیم علیہ السلام، اگر حکم ہو تو ایک بادل کے ٹکڑے سے آگ کو پانی کر دوں۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے بھی آپ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ حکم ہو تو آگ کو ہوا کر دوں کہ ساری زمین پر بکھر جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی وہی جواب دیا۔ اسی طرح ہر قسم کے فرشتے آتے چلے گئے، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، تم سے کوئی حاجت نہیں۔ جب کافر آپ کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے پڑھا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، تیرے لیے حمد ہے اور تیرے لیے ہی بادشاہت، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر کافروں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ لہٰذا آگ نے آپ کی زنجیروں کے علاوہ کسی دوسری چیز پر اثر نہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے آپ کے بازو تھام کر نہایت آہستہ سے بیٹھا دیا۔ اسی وقت آپ کے سامنے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور گلاب و نرگس کے پھول کھل اٹھے، گویا وہاں ایک باغیچہ ظاہر ہو گیا۔ سارے جانوروں نے آگ بجھانے کے لیے اپنی اپنی کوششیں کی، لیکن ایک خبیث کرکٹ آگ میں پھونک مارتا رہا۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی اور گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آپ کے پاس ظاہر فرمایا جو آپ کا دل بہلاتا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جنتی قمیص لے کر تشریف لائے اور ایک جنتی تخت پر آپ کو بیٹھا دیا گیا اور باتیں کرنے لگے۔ ایک ہفتے بعد نمرود نے وزیروں سے کہا، خوب اچھی طرح دیکھ کر آؤ کہ ابراہیم آگ میں جلا ہے یا نہیں۔ وزیروں نے کہا، یہ آگ ایسی ہے کہ اگر اس میں پہاڑ بھی ڈالا جاتا تو خاک ہو جاتا۔ کہنے لگا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابراہیم صحیح اور تندرست ظاہر ہوا ہے۔ پھر خود نمرود اپنے خاص وزیروں کے ساتھ ایک بلند مقام پر چڑھا تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم خوش و خرم بیٹھے ہیں اور کسی سے باتیں کر رہے ہیں، اور ادھر ادھر آگ شعلہ مار رہی ہے۔ پکار کر بولا، اے ابراہیم، تیرا خدا بڑا ہے، کیا تو باہر آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر آپ آگ سے باہر تشریف لائے۔ اس نے پوچھا، دوسرا آدمی کون تھا جس سے تم باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، یہ فرشتہ ہے۔ نمرود نے کہا، تیرے خدا کی کچھ نذر کروں گا۔ پھر اس نے 40 گائیں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ نذر اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو ایمان نہیں لائے گا۔ یہ سن کر اس کا میلان یعنی کہ نمرود کا میلان ایمان کی طرف ہوا تھا، لیکن اس کا خاص وزیر حامان بولا، اے نمرود، ابراہیم آتش پرست ہے، یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اس لیے اسے آگ نے نہیں جلایا۔ اسی وقت ایک چنگاری آگ سے نکلی اور حامان پر گری اور یہ جل کر خاک ہو گیا، یعنی کہ مر گیا۔ مگر یہ نمرود کے دماغ میں فساد ڈال گیا کہ اس کے کہنے سے نمرود ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی بات نہ کی۔ آپ جب آگ سے صحیح سلامت تشریف لائے تو آپ پر وہاں کے لوگ ایمان لائے۔ ان میں آپ کے بھتیجے حضرت لوط اور حضرت سارہ بھی ہیں جو آپ کے چچا کی صاحبزادی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر شہر حیران کی طرف ہجرت کی اور وہاں جا کر اپنے چچا ہاران کے یہاں ٹھہرے۔ اس نے اپنی بیٹی سارہ کو آپ کے ساتھ کر دیا اور آپ کی خاطر مدارت بھی خوب کی۔ اس کا مقصد یہ تھا
کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ یہ حاران بھی بت پرست تھا، لیکن آپ دونوں نے مل کر، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ نے مل کر خوب بتوں کو برا کہا اور لوگوں کو بتوں سے نفرت دلائی۔ جب حاران نے یہ دیکھا تو کہنے لگا تم دونوں میرے مکان سے نکل جاؤ، لہٰذا سارا مال ان سے لے لیا گیا، بلکہ اپنی بیٹی کا سارا زیور اس نے اتار لیا۔ آپ حضرت سارہ کو لے کر چلے۔ حضرت سارہ نے کہا میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی، مگر آپ بھی میرا خیال رکھنا۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے آپ مصر میں آئے۔ یہاں ایک ظالم بادشاہ فرعون حکمراں تھا، جس کی عادت یہ تھی کہ جو خوبصورت عورت اپنے شوہر کے ساتھ اس شہر میں آتی، اس کو زبردستی چھین لیتا اور شوہر کو قتل کر دیتا، اور عورت کا بھائی یا باپ وغیرہ ہوتا تو عورت کو اپنے ساتھ لے لیتا اور باپ بھائی کو جانے دیتا۔ یہ خبر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچی تو آپ کچھ پریشان ہوئے۔ آپ نے حضرت سارہ سے کہا جب تم کو بادشاہ اپنے پاس بلائے اور مجھے میرے بارے میں پوچھے تو اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور دین کے اعتبار سے یعنی دینی اعتبار سے واقعی میں تمہارا بھائی ہوں، کہ زمین پر کوئی میری دینی بہن نہیں، اور یہ بھی اطمینان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو محفوظ رکھے گا۔ جب بادشاہ نے آپ کو بلایا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا میں اس کا دینی بھائی ہوں۔ اس نے آپ کو تو چھوڑ دیا، لیکن حضرت سارہ کو اپنے یہاں لے آیا۔ حضرت سارہ نے فرمایا تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گرد و غبار صاف کر کے کچھ عبادت کر لوں۔ اس نے لوٹا منگایا، بادشاہ نے آپ کے لیے لوٹا منگایا۔ حضرت سارہ نے اس سے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئی اور خوب لمبی دعا کرنے لگیں۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف غلط نیت سے بڑھایا تو فوراً اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا اور یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حضرت سارہ نے اس خوف سے دعا کی کہ لوگ مجھ پر قتل کی تہمت نہ لگائیں، وہ صحیح ہو گیا۔ پھر وہی اس نے حرکت کرنا چاہی، اسی مرتبہ بھی پہلے کی طرح ہوا، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آخری مرتبہ اس نے توبہ کر لی اور آپ کا چاہنے والا ہو گیا۔ پھر آپ دونوں کو نہایت عزت کے ساتھ رخصت کیا، بلکہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو خدمت کے لیے ساتھ کر دیا اور کہنے لگا یہ آپ کی خادمہ بن کر رہیں، اس سے بہتر ہے کہ یہ آپ کی ملکہ بن کر رہیں۔ تو پارٹ نمبر 3 سنیے گا۔ پارٹ نمبر 3۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر فلسطین پہنچے۔ وہاں کا بادشاہ ابو مالک تھا، وہ آپ کے تشریف لانے سے بہت خوش ہوا، اور بلکہ وہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، اور بہت سی زمین آپ کو مل گئی۔ آپ کو اس سے بہت وسعت حاصل ہوئی۔ اس زمین میں آپ نے کاشتکاری کا کام شروع کیا، بہت سے غلام خریدے، کاشتکاروں کو آباد کیا اور جانور وغیرہ خریدے، بلکہ ایک لنگر خانہ مہمانوں کے لیے قائم فرمایا کہ کوئی مہمان وہاں سے خالی پھر کر نہیں جاتا تھا۔ حضرت سام ابن نوح کی بہت سی اولاد اس علاقے میں آباد تھی۔ آپ کے آنے سے وہ بہت خوش ہوئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنی شریعت کی تعلیم دینے لگے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے حکم ہوا کہ بابل جاؤ اور نمرود کو اور اس کے لشکر کو دعوت اسلام دو۔ لہٰذا آپ بابل تشریف لائے اور نمرود سے کہا اے نمرود، کہہ کہ اللہ ایک ہے اور ابراہیم اللہ کے رسول ہیں۔ نمرود یہ سن کر تکبر کے انداز میں بولا مجھے تمہارے خدا کی حاجت نہیں، بلکہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میں تیرے خدا سے آسمان ملک میں جا کر ملوں۔ آپ نے فرمایا تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ بولا
کہ میں تدبیر کرتا ہوں۔ پھر نمرود نے اپنے وزیروں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آسمان پر جاؤں اور ابراہیم کے خدا کو دیکھوں۔ عزیزان وقار، ایک بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ، یہ کہنا جو ہے گمراہی والا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ رب العالمین ایک جگہ محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے آپ کو اس کی پیدا کرتی چیزیں جو اس نے دنیا میں اتاری اور ہر چیز جاننے کی ضرورت ہے، پھر اللہ تعالیٰ تک آپ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ محدود ہے، آسمان میں بیٹھا ہے، پہلے آسمان میں، چھٹے آسمان میں، ساتویں آسمان میں، یہ استغفر اللہ، یہ گمراہ اور بدترین اور کفر والا عقیدہ ہے، اور ہمیں اس سے باز ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل سے میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتائیں گے، ابھی ٹاپک کی طرف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی قوم کی دانش مندوں نے کہا، آسمان بہت دور ہے، وہاں جانا ممکن نہیں۔ نمرود نے کسی کی بات نہ مانی بلکہ حکم دیا کہ ایک عمارت ایسی بنائی جائے جس کی بلندی 5000 گز ہو۔ لہٰذا اتنی اونچی عمارت بنائی گئی اور 3 سال میں تیار ہوئی۔ جب اس پر چڑھا تو معلوم ہوا کہ آسمان تو ویسا کہ ویسا ہی دور نظر آتا ہے جیسے زمین سے تھا۔ مجبور ہو کر یہ اتر آیا۔ دوسرے دن ایسی تیز ہوا چلی کہ اس کی بنائی عمارت پوری طرح سے ٹھیر ہو گئی۔ پھر اس نے آسمان پر جانے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ 4 گدھ پالے، اور جب خوب موٹے تازے ہو گئے تو اس نے ایک بکس کی طرح کمرہ بنایا اور اس میں ایک دروازہ اوپر اور 2 دروازے نیچے رکھے۔ چاروں کونوں پر 4 نیزے لگائے اور ان کی نوک پر مردہ جانور لٹکائے۔ اس کمرے کے چاروں کونوں کے پاس ان چاروں گدھوں کو باندھ دیا گیا۔ چند دن بھوکا پیاسا رکھا، پھر ان کے پروں کو کھول دیا۔ وہ بھوکے گدھ گوشت کے لالچ میں اوپر کی طرف اڑنے لگے تو یہ بکسا بھی کمرہ اوپر کی طرف ہونے لگا۔ اس صندوق میں یہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب ایک دن رات اڑتے رہے تو آپ نے اپنے ساتھی سے بولا، اوپر کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو آسمان اتنا ہی دور نظر آیا جتنا زمین سے نظر آتا تھا۔ پھر کہا، نیچے دیکھ، تو اس نے کہا، نیچے پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ پھر ایک دن رات کے بعد اوپر کا دروازہ کھولا تو وہی حال تھا، اور جب نیچے کی طرف دیکھا تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ جب دھواں دیکھا تو اس کو بہت زیادہ خوف ہوا، اور ان نیزوں کو جن پر جانور مردہ لٹکے تھے اس نے الٹا کر دیا۔ اب گدھ اوپر کے بجائے گوشت کے لالچ میں نیچے کی طرف اڑنے لگے اور اترتے چلے گئے۔ جب نیچے آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی پہاڑ گرا ہو۔ اس ناکامی کے بعد بھی نمرود کی آنکھیں نہ کھلیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا سے لشکر جمع کروا کہ مجھ سے لڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنا لشکر جمع کر، میرے رب کا لشکر ایک آن میں جمع ہو جائے گا۔ لہٰذا نمرود نے پورب، پچھم، روم، ترکستان، ہندوستان اور حبشہ وغیرہ سے لشکر جمع کیا اور 7 سال تک پڑاؤ ڈالے رکھا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے نمرود، تو زمین و آسمان کے خالق سے ڈر۔ تجھے لازم ہے کہ تو اس خدا پر ایمان لا جس نے دنیا میں تجھے اتنا مال عطا فرمایا ہے، اور وہ آخرت میں بھی بہت تجھے انعامات سے نوازے گا۔ بولا، مجھے تمہارے خدا سے کوئی کام نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ، اس مردود سرکش نے تجھ سے مقابلے کا ارادہ کیا ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ حضرت
جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اب جلد ہی اس مردود پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہوا کے فرشتے کو حکم دیا کہ پہاڑوں کے سوراخ کھول دو۔ فرشتے نے عرض کیا، اگر سارے سوراخ کھول دوں تو ان کے مچھر پوری دنیا میں بھی نہیں سما سکیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمرود کی فوج کے لیے ایک ایک شخص کے لیے ایک ایک مچھر چھوڑ دے۔ دوستو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ پہاڑ کے سوراخ کھول دو، تو پھر فرشتے نے کہا کہ بھئی کہ یہ تو اگر پہاڑ کے سوراخ کھول دی جائیں گے تو پوری دنیا میں نہیں سما سکیں گے اس کے مچھر۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طریقے سے سمجھایا، بتایا کہ دیکھو تم ہی نہیں، بہت ساری ایسی مخلوق اس دنیا میں ایسی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پوری دنیا کے لوگوں میں سما جائے گی، اس کے بعد بھی اس کی کثرت اس میں زیادہ رہے گی۔ تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور یہاں اللہ جانے کون کون سی مخلوق دنیا میں ہے جو انسانوں سے بہت زیادہ ہے، تو آپ اس بات سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مچھر اڑتے ہوئے آئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے نمرود دیکھ، خدا کا لشکر آ پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ مچھر کالے بادل کی طرح چلے آ رہے ہیں۔ لشکر کو نمرود نے حکم دیا، اپنے جھنڈے کھڑے کر دو اور نعرے بجاؤ کہ یہ مچھر بھاگ جائیں۔ مچھروں سے ایک آواز آئی اور سارے عالم میں شور برپا ہو گیا۔ ہر فوجی کے سر پر ایک مچھر گرا اور پورے بدن میں گھستا چلا گیا، سارے بدن کا خون پی لیا اور گوشت کھا لیا، یہاں تک کہ فوج میں ایک بھی باقی نہ رہا۔ نمرود اور اس کے گھر والے باقی بچے۔ ایک مچھر جو لنگڑا، کانا اور آدھے بدن والا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، یا اللہ اس کی ہلاکت میرے ہاتھ سے ہو، یہ کافر اپنی قوم کا سردار ہے اور میں بھی اپنی قوم کا سردار ہوں۔ بہرحال نمرود اس جنگ سے نہایت حیران تھا کہ اتنے چھوٹے جانور اتنے طاقتور لشکر کو تباہ کر گئے۔ اسی خیال میں یہ اپنے گھر آیا، لنگڑا مچھر بھی اس کے پیچھے تھا۔ جب نمرود گھر میں آیا تو یہ بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ نمرود نے گھر والوں کو بتایا کہ دیکھو اس طرح کے جانور تھے جو سارے لشکر کو تباہ کر گئے اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر اس کی طرف یعنی مچھر کی طرف نمرود نے ہاتھ بڑھایا کہ مچھر کو مار ڈالے۔ اچانک وہ اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ چاٹنے لگا۔ 40 دن تک آہستہ آہستہ کھاتا رہا، جس کی وجہ سے ہر وقت اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ہمیشہ اپنے سر پر ضربے لگواتا رہتا۔ اسی حال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ پھر اس کے پاس دعوت اسلام دو۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا، اے نمرود پڑھ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ابراہیم اللہ کے رسول ہیں۔ نمرود بولا، کون گواہی دیتا ہے کہ تیرا اللہ حق ہے اور تو رسول برحق ہے؟ فرمایا، اے ملعون، جو کچھ تیرے گھر میں ہے سب گواہی دیں گے۔ لہٰذا تمام درخت اللہ اور رسول کی گواہی دینے لگ گئے۔ نمرود نے سب کو جلانے کا حکم دے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اب تیرے گھر کی دیواریں اور ستون بھی گواہی دیں گے، لیکن نمرود نے ان کو بھی گروا دیا۔ پھر بدن کے کپڑے گواہی دینے لگ گئے، خبیث نے ان کو بھی اتار کر جلا دیا۔ اس درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ، سب کافر موت کے وقت ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں۔ یہ مردود اتنا سخت کافر ہے اور قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہی حال ابو جہل لعین کا تھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر کاٹا
تو بولا، اے عبداللہ، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن رکھتا تھا، اب اور زیادہ دشمن رکھوں گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد مردود مر گیا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے خادم باقی رہے تھے، سب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یہ ملک اور مال آپ کا ہے اور ہم سب آپ کے فرمانبردار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ملک سے کوئی کام نہیں، ملک اللہ کا ہے اور ہم سب اس کے بندے۔ اس کے بعد آپ فلسطین پہنچے، جہاں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ گئے تھے۔ 10 سال کا زمانہ اسی طرح گزر گیا۔ حضرت سارہ کو اولاد کی تمنا تھی۔ ایک دن بولیں، اب میری عمر بہت ہو گئی، مجھ سے اولاد کی امید نہیں، لہٰذا آپ حضرت ہاجرہ کو اپنے نکاح میں لے لیں، ان سے اولاد ہوگی تو میرا غم دور ہوگا۔ اس پر حضرت سارہ نے بہت زیادہ اصرار کیا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اور نکاح آپ کا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کے یہاں 9 مہینے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے نہایت محبت کے ساتھ ان کو اپنی گود میں لیا۔ اب حضرت ہاجرہ کا کام صرف دودھ پلانا تھا، باقی ہمیشہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے پاس رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت سارہ کے خیال سے کچھ دور ہی رہتے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو خالی مکان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دیکھا۔ باپ کی محبت نے جوش مارا اور گود میں لے کر ان کو چند مرتبہ چوما۔ حضرت سارہ نے اتفاق سے دیکھ لیا، ان کو اس بات پر رشک ہوا اور فوراً کہنے لگ گئیں، ان دونوں ماں بیٹوں کو گھر سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا لیکن کچھ نہ سمجھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، سارہ جو کہتی ہیں ویسا کرو۔ لہٰذا آپ نے دونوں کو اونٹ پر سوار کیا اور لے چلے۔ منزل طے کرتے اسی مقام پر پہنچے جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے۔ حکم ہوا، ان دونوں کو اسی مقام پر چھوڑ دو۔ یہ مقام ایسا تھا کہ اس وقت اس میں نہ کوئی جاندار تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 2 سال یا 3 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس چند روٹیاں، ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجوریں رکھ کر چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے پیچھے دوڑ کر پوچھا، یہاں مجھے اور اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز۔ لیکن آپ نے مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھا تو فرمایا، کیا آپ خود ہی جا رہے ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یا اپنی مرضی سے آپ یہاں سے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خداوند قدوس کا حکم ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر بولی، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے۔ پارٹ 4۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑ کی آڑ میں پہنچے اور سمجھ لیا کہ اب حضرت ہاجرہ نہ دیکھتی ہوں گی تو کعبہ کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میں نے تیرے محترم گھر کے پاس اپنی اولاد کو بسایا ہے جہاں کھیتی باڑی کچھ نہیں ہے تاکہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بن جائیں۔ اے میرے رب، تو خوب جانتا ہے، ٹھکی ہوئی چیزوں کو اور کھلی کو۔ یہ دعائیں مانگ کر آپ روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ کا حال یہ ہوا کہ جب تک کھانا پانی باقی رہا کھاتی پیتی رہیں اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن جب سب کچھ ختم ہو گیا تو آپ کو فکر ہوئی، بچے کے لیے دودھ بھی خشک ہو گیا، یہاں تک کہ بچہ پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑپنے لگا۔ آپ نہایت پریشان ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دوڑیں، لیکن وہاں کہیں دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، یعنی کہ نام نشان نہیں تھا۔ صفا پہاڑ بالکل قریب تھا، وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن پانی نظر نہ آیا اور نہ کوئی نشان
ایک نظر بچے اسماعیل کی طرف بھی ڈالتی رہیں اور دوسری طرف کسی تلاش میں رہتی۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو مروہ پہاڑی کی طرف چلیں کہ شاید وہاں پانی کا کچھ سراغ مل سکے۔ راستہ میں ایک نالی اور زمین کا نیچا حصہ تھا۔ وہاں سے جب گزرنے لگیں تو اسماعیل نظروں سے غائب ہو گئے، لہٰذا بے سے دوڑ کر زمین کا وہ حصہ طے کیا۔ جب مروہ پہاڑ پر پہنچیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، کہیں کچھ پتہ نہ چلا تو پھر صفا کی درمیان طرف چلی۔ جب نیچی زمین میں پہنچی تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے غائب ہو گئے، لہٰذا پھر دوڑیں۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ اپنے چکر لگائے۔ 7ویں مرتبہ میں مروہ پہاڑی پر آواز آئی کہ خوف نہ کر، اور آواز کی طرف کان لگا اور اچھی طرح سن۔ جب خاموش ہوئیں تو آواز آئی، کہنے لگیں اے آواز لگانے والے، اگر میری حاجت پوری کر سکے تو کر۔ پھر جلدی سے دوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو دیکھا ایک فرشتہ اپنا پر زمین پر مار رہا ہے اور اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس پانی بہہ رہا ہے جو صاف شفاف میٹھا پانی ہے۔ آپ نے پانی کو روکنے کے لیے مینڈ باندھی تو وہ پانی حوض کی طرح جمع ہو گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی جلد بازی پر رحم فرمائے۔ انہوں نے جلدی نہ کر کے اس پانی کو اس حال پر چھوڑ دیا ہوتا تو یہ چشمہ جو ہے جاری رہتا اور ایک عالم یعنی کہ ایک پوری دنیا کے لیے یہ پانی کافی ہوتا۔ آخرکار وہ پانی جاری رہا، آپ نے پیا، بچے کو پلایا۔ فرشتے نے ان کو تسلی دی کہ کسی طرح کا خوف نہ کرو، حافظ حقیقی تم کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ مکان اسی کا گھر ہے اور یہ لڑکا جوانی میں اپنے والد کے ساتھ مل کر اس کو بنائے گا۔ اس مکان کے مالک کا دستور یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اب یہاں ٹھہرو، اطمینان سے گزر بسر کرو، کیونکہ یہ وہ چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو سیراب فرمائے گا۔ حضرت حاجرہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ ایک سرخ ٹیلے کی طرح تھا۔ اس واقعہ کے 5 دن کے بعد اس طرف سے قبیلہ بنی جرہم کا گزر ہوا جو یمن سے آ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس علاقے میں خانہ کعبہ کے ٹیلے کے پاس کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، اور پرندوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہاں ہوتے ہیں جہاں کچھ آبادی اور پانی ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو یہاں اکثر گزرے لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا، لہٰذا وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ جب یہ قبیلہ کے لوگ آئے تو دیکھا عجیب ماجرا ہے، ایک عورت بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ قافلے کے سردار نے وہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی۔ قافلے والے ٹھہر گئے اور یہیں کے ہو کر رہے۔ اس عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آرزو ہوئی کہ اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو دیکھ آئیں۔ حضرت سارہ سے کہا تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ آپ جائیں، لیکن صرف اتنی دیر کے لیے کہ سواری سے نہ اتریں۔ آپ نے منظور کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں تو آبادی ہے۔ حضرت حاجرہ نے دور ہی سے آپ کو پہچان لیا اور مکان پر لے کر آئیں اور اسماعیل سے کہا یہ تمہارے والد ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت حاجرہ نے عرض کیا سواری سے اترو تو میں آپ کی سر، داڑھی اور ہاتھ پاؤں کو دھو دوں۔ آپ نے فرمایا میں نے حضرت سارہ سے وعدہ کیا ہے کہ سواری سے نہیں اتروں گا، لہٰذا یہ ایک پتھر لے کر آئیں۔ آپ اس پر آپ کے پاؤں مبارک رکھ کر دھوئے
دونوں قدم کے نشان اسی وقت پتھر میں نامودار ہوئے۔ یہ پتھر آج بھی ہے اور مقام ابراہیم اسی کو کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل پاس سب لوگ اس کا دیدار کرتے ہیں، پھر واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ کا یہ طریقہ تھا کہ ایک براق پر سوار فلسطین سے مکہ آتے جاتے تھے۔ بہت سے دن ایسے بھی آئے کہ دن کو مکہ میں رہے اور رات کو فلسطین میں رہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی اور آپ والد ماجد کے ساتھ خوب ادھر ادھر جانے لگے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، صبح کو اٹھے شام تک فکر مند رہے۔ یہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی۔ دوسری رات پھر خواب میں یہی دیکھا، اب یقین ہو گیا۔ تیسری رات بھی یہی ماجرا تھا۔ صبح کو اٹھے، حضرت سارہ سے اجازت لی اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اسماعیل کو نہلا کر کنگھی کرو۔ آنکھ میں حضرت حاجرہ سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل کو نہلا کر کنگھی کرو، آنکھوں میں سرما لگاؤ اور میرے ساتھ کر دو۔ آپ نے حکم کے مطابق کیا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف چلے، جہاں آج حاجی صاحبان جا کر ٹھہرتے ہیں اور قربانی بھی کی جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ رسی اور چھری بھی تھی۔ شیطان نے سوچا کہ آج ابراہیم کی آل یعنی اولاد کو اگر نہیں بہکا سکا تو پھر کبھی میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ لہٰذا حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور بولا جانتی ہو کہ حضرت ابراہیم تمہارے بچے اسماعیل کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ بولی یہ دونوں لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، وہ اس کو ذبح کریں گے۔ آپ نے فرمایا وہ تو اس کے باپ ہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ شیطان بولا نہیں، ان کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا حکم دیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت حاجرہ بولی اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کو پورا کرنا ضرور ان کو ضروری ہے۔ یہ سن کر شیطان بھاگا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا اے لڑکے، تو جانتا ہے کہ تجھ کو تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اس پہاڑ پر اپنے کام سے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر شیطان نے کہا یہ خیال دل سے نکال دے، بلکہ یہ تجھ کو ذبح کریں گے۔ یہ سن کر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو کہنے لگا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ سن کر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے اور میں راضی ہوں۔ یہ سن کر یہاں سے بھی شیطان بھاگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا اے شیخ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس پہاڑ پر اپنے کام سے جاتا ہوں۔ شیطان نے کہا شاید تمہارے پاس شیطان آیا ہوگا جو تم کو بہکا گیا اور تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ اس قول سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ ابلیس ہی ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا اے خدا کے دشمن، تو مجھ سے دور ہو جا، میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ پھر آگے چل کر راستہ میں اس جگہ ملا جہاں پر جمرہ عقبہ یعنی مینا میں جو پچھم میں ستون ہے، یعنی کہ ایک جگہ ہے ستون جہاں پہ لوگ کنکریاں مارتے ہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ کنکریاں ماری تو یہ بھاگا۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پر آیا شیطان، جہاں اب بیچ والا ستون بنا ہوا ہے جہاں پہ لوگ کنکریاں مارتے ہیں حاجی صاحبان، تو آپ نے پھر اس کے ساتھ کنکریاں ماری۔ پھر یہاں سے بھی بھاگ کر آیا، پھر جمرہ کبریٰ پر آیا تو جہاں سب سے بڑا ستون ہے جہاں پہ شیطان کے کنکریاں مارتے ہیں پورب میں ہے، آپ نے یہاں پہ اس کے ساتھ کنکریاں ماری۔ پھر شیطان لوٹ کر نہیں آیا۔ آج بھی یہ دستور ہے کہ حاجی صاحبان ان جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں، کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں تو وہ جگہ ہے۔
تو آپ پہاڑ پر پہنچے تو فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تجھ کو اس کی راہ میں ذبح کروں، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پارٹ نمبر 5۔ روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا کہ کہیں محبت جوش مارے اور میں خدا تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر سکوں۔ آپ نے جب چھری چلانے کا ارادہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ آپ کو ذبح کرنے میں آسانی ہو، اور یہ بھی عرض کیا کہ اپنے کپڑوں کو بھی میرے خون سے بچائیے گا اور چھری خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ذبح کرنے میں آسانی ہو اور جلدی ہو اور میں آسانی سے جان دے سکوں۔ اور جب آپ گھر آئے تو والدہ ماجدہ سے میرا سلام کہیے گا، اور اگر مناسب ہو تو اس وقت میرا کوئی کپڑا ان کو دیجیے گا، ہو سکتا ہے اسی سے ان کو تسلی ہو جائے۔ آپ نے بیٹے کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اس وقت کا حال کیا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی تصور کرے تو اس کی روح کانپ اٹھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسا نیاز مند اور حاضر تھا کہ بیٹے کے حلق پر نہایت تیزی کے ساتھ چھری چلانا شروع کر دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک رونگٹا بھی نہیں کاٹا۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا لیکن حال وہی رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اب مجھے چت لٹائیے کہ اس حالت میں آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو رونا آئے گا اور میں چھری کو دیکھ کر خوف سے ڈروں گا، ہو سکتا ہے اس وقت چھری چل جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا لیکن پھر بھی چھری نہیں چلی۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم، ٹھہر جا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ دمبا لے کر بھیجا جو جنت کے باغوں میں 40 سال تک چرتا رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ دمبا وہی تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رضی اللہ عنہ نے قربانی کے طور پر پہاڑ پر چھوڑ دیا تھا، اور ایک آسمانی آگ نے اسے اٹھا لیا تھا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبا کو ذبح کیا، پھر دونوں حضرات گھر واپس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستقل فلسطین میں رہتے تھے، لہٰذا وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سا مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ نے ایک لنگر خانہ بھی بنوایا تھا جس میں مہمان نوازی کرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اسی درمیان ایک دن آپ کے یہاں 3 جوان سادہ لباس پہنے مہمانوں کی طرح آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر جلدی سے گھر گئے اور بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان حضرات میں سے کسی نے بھی کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ کو کچھ خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ ہمارے دشمن نہ ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ ڈریے نہیں، خوف نہ کریے، ہم قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آپ کو بشارت سناتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب آپ نے بابل سے ہجرت کی تھی تو ساتھ میں یہ بھی آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا اور 5 شہروں کے نبی تھے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ یہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ قوم لوط کا تفصیلی حال میں انشاءاللہ آپ کو آگے بیان کروں گا۔ یہ 3 حضرات حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام
حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی حفاظت اور ان کو بچانے کے لیے آئے تھے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ بشارت سنانے آئے تھے کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان فرشتوں کی یہ باتیں ہو رہی تھیں تو گھر کے اندر دروازے کے قریب کھڑی ہوئی حضرت سارہ بھی یہ باتیں سن رہی تھیں، بلکہ یہ باتیں سن کر ہنسیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی بشارت سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت سارہ کو بہت تعجب ہوا۔ بولے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کیا شک ہو رہا ہے؟ ذرا اپنے گھر میں کھجور کی سوکھی لکڑیاں تو دیکھو۔ تو جب انہوں نے ان پر نظر ڈالی تو وہ ہری بھری تھیں اور اس میں پھل لگے تھے۔ کچھ دن کے بعد حضرت سارہ کے یہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 14 سال سے زیادہ ہوئی تو بنی جرہم کے قبیلہ کے سردار نے نہایت آرزو کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ آپ کو عربی زبان الہام فرمائی گئی اور اس میں نہایت فصاحت کے ساتھ آپ کلام فرماتے تھے۔ اسی درمیان حضرت ہاجرہ کا وصال ہو گیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے اجازت چاہی کہ میں اسماعیل کو دیکھ آؤں۔ اس مرتبہ انہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اجازت تو دی، مگر شرط وہی رکھی کہ سواری سے نہیں اترو گے اور رات کو بھی نہیں ٹھہرو گے۔ لہٰذا آپ روانہ ہوئے اور جب مکہ مکرمہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہیں اور شادی شدہ ہو چکے ہیں، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال فرما چکی ہیں۔ اس وقت حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے، باہر کہیں شکار کے لیے گئے تھے، اور آپ کا ذریعہ معاش شکار کا گوشت اور آب زمزم ہی تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نہ پایا تو ان کی بیوی عمارہ بنت جرہمیہ کو دروازہ پر بلا کے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں گیا ہے؟ اس نے کہا، جنگل کو معاش کی تلاش میں گئے ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے۔ آپ نے معاش اور گزر اوقات کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے جواب دیا کہ ہماری زندگی نہایت تنگ دستی سے گزر رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سن کر بہت برا لگا اور سوچا کہ شام تک انتظار کرتا ہوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا اور بیوی سارہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا آپ واپس چلے گئے، اور آپ جاتے وقت آپ نے فرمایا، جب تمہارا شوہر گھر پر آئے تو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے کہ یہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ روانہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ آج تو دروازہ پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا، کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بولی، ایک بوڑھا سوار اس شکل و شباہت کا یہاں آیا تھا اور تمہارا حال پوچھ رہا تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر بیوی نے باقی چیزیں بھی بیان کی اور کہا، آخر میں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جب تیرا شوہر آئے تو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ بدل دو۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، تجھے نکال دینے کا حکم دے گئے ہیں، لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اپنے ماں باپ کے گھر جا، مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ اور آپ نے اسی وقت رخصت کر دیا۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم کے دوسرے گھرانے میں آپ کی شادی ہو گئی۔ ان بیوی کا نام حضرت حالہ تھا۔ ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم نے پھر حضرت سارہ سے اجازت لی اور کہا کہ پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا تو اس وقت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سارہ نے پھر پہلے کی طرح شرط رکھی۔ آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دروازہ پہ ان کی بیوی کو بلا کے حال پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ
تشریف رکھیے، میں آپ کا سر اور پاؤں دھو دوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا مجبوراً اس نے ایک بڑا پتھر لا کے رکاب میں رکھا اور اس پر کھڑے ہو کر خوب اچھی طرح آپ کا سر دھویا اور بالوں میں کنگھی کی۔ اسی درمیان آپ نے ان بیوی سے گھر کے تمام حالات معلوم کیے۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نہایت خوشی سے دن گزرتے ہیں اور میرے شوہر نہایت نیک طینت اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ نے ان کو خوب دعائیں دیں اور رخصت ہو کر چلے گئے اور چلتے وقت فرما گئے کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ تمہارے دروازہ کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو اچھی طرح رکھنا۔ پارٹ 6۔ شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس تشریف لائے تو دیکھا آج بہت دنوں کے بعد پھر نبوت کے انوار مکان اور در و دیوار پر محسوس ہو رہے ہیں۔ بیوی سے پوچھا آج یہاں کوئی آیا تھا؟ عرض کیا ایک بزرگ تشریف لائے تھے، ان کی صورت ایسی تھی لہٰذا میں نے ان کی خوب تواضع کی اور ان کے بالوں میں کنگھی بھی کی، لیکن وہ گھوڑے سے نہیں اترے۔ ساتھ ہی چلتے وقت مجھے خوب دعائیں دی۔ آپ نے فرمایا اور کیا فرما گئے؟ بولے آپ کو سلام کہا اور فرمایا یہ کہہ دینا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو اچھی طرح رکھنا۔ آپ نے فرمایا میرے والد تھے، تمہارے حق میں سفارش کر کے گئے ہیں اور دروازے کی چوکھٹ سے مراد تم ہو، لہٰذا مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہیں اچھی طرح رکھوں۔ چند دنوں کے بعد ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت سارہ سے فرمایا میں 2 مرتبہ گیا لیکن اسماعیل سے ایک مرتبہ بھی میری ملاقات نہیں ہوئی، اگر تم کہو تو میں اس کو دیکھ آؤں اور چند دن ان کے پاس رہوں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اس مرتبہ حضرت سارہ نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے زمزم کے پاس بیٹھے اپنے تیروں کو درست کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم پر آپ کی نظر پڑی، فوراً دیکھتے ہی آپ نے والد کو پہچان لیا اور بے اختیار کھڑے ہو کر لپٹ گئے اور دونوں باپ بیٹے مل کر اس طرح روئے کہ ان کی آواز پر پرندے بھی رونے لگ گئے۔ جب خوب اطمینان حاصل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں یہاں ایک عبادت خانہ بناؤں اور یہ کام میں خود اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو یہ تمہارے لیے سعادت اور نیک بختی کا سبب ہوگا۔ اور بیت المعمور تھا لہٰذا آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرنا چاہی، تو ایک فکر یہ لائق ہوئی کہ کس طرح بناؤں، کہیں اس میں کمی نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا جو ہوا میں ٹھہر گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ میرے برابر کعبہ بناؤ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی کے مطابق خط کھینچ دیا، لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی کے مطابق زمین کھودنا شروع کی، یہاں تک کہ وہ بنیادیں ظاہر ہوئیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھیں۔ پھر ان دونوں حضرات نے کعبہ کی دیواریں اٹھانا شروع کی۔ حضرت ابراہیم دیواریں چنتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور غارہ لا کر دیتے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو کسی اونچی چیز کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل بقوبیس کی طرف چلے کہ کچھ تلاش کروں۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں آپ کو بڑے بڑے پتھر بتاتا ہوں، یہ وہ پتھر ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب طوفان آنے والا تھا تو ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے حفاظت سے یہاں رکھ دیا تھا، ان کو لے آئیے۔ ان میں سے ایک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں اور دیواریں بنائیں اور دوسرا کعبہ کے دروازے کی داہنی جانب دیوار کے کونے میں لگا دیں تاکہ جو بھی کعبہ کا طواف کرنے آئے وہ پہلے اس کو بوسہ دے۔
آپ نے ان دونوں پتھروں کو لیا۔ حضرت جبرائیل ساتھ میں آئے تاکہ دیوار میں اس پتھر کو لگانے کا طریقہ بتا دیں۔ لہٰذا دروازے کے پاس دیوار کے کونے پر ایک پتھر لگایا گیا۔ یہ وہی پتھر ہے جو آج حجر اسود کے نام سے مشہور ہے اور آج تک اسی مقام پر لگا ہوا ہے۔ دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اونچی کرنے لگے اور جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی جاتی تھیں یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، بلکہ آپ کے قدموں کی برکت سے وہ آپ کے لیے ایسا نرم ہو گیا کہ اس میں آپ کے قدم کے نشان بن گئے۔ ادھر حجر اسود میں ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ کعبہ مقدسہ کے چاروں طرف دور دور تک اجالا پھیل گیا۔ جہاں تک جس جانب میں روشنی پہنچی وہی حرم کی حدیں متعین ہوئیں۔ لہٰذا آج جو مکہ مکرمہ میں حرم کی حدیں مقرر ہیں وہ اسی روشنی کے مطابق ہیں۔ جب کعبہ مقدسہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس محنت اور خدمات کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر اس طرح دعا کی، اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا اور ہماری اولاد سے اس جماعت کو اپنی اطاعت میں رکھ اور ہمیں حج کے طریقے اور دستور سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کو حج کے طریقے سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تمام طریقوں سے آگاہ کیا، لہٰذا آپ نے پہلے احرام باندھا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ پر دوڑے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو منا جا کر قیام کیا، 9ویں تاریخ کی صبح کو عرفات کے میدان کے لیے روانہ ہوئے، وہاں جا کر لبیک لبیک کی صدائیں بلند کیں اور دعائیں کیں، پھر اسی شام کو مزدلفہ تشریف لائے اور رات کو یہاں قیام فرمایا، پھر 10ویں تاریخ کی صبح کو منا واپس تشریف لائے اور یہاں آ کر قربانی کی اور سر منڈایا اور احرام کھول دیا، پھر لباس بدل کر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ راستے میں جمرہ عقبہ کے پاس شیطان ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اس کے ساتھ کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ مردود بھاگا۔ پھر دوسرے اور تیسرے دن بھی وہ شیطان ملا تو پھر آپ نے ساتھ کنکریاں ماری۔ اس حج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں شریک تھے۔ جب آپ حج سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب لوگوں کو آواز دو کہ سب یہاں حج کرنے آئیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا الہی، میری آواز کس طرح انسانوں تک پہنچ پائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم آواز دو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ لہٰذا آپ اسی پتھر پر تشریف فرما ہوئے جس پر کھڑے ہو کر کعبہ بنایا تھا، تو وہ پتھر اتنا اونچا ہو گیا کہ بقبیس پہاڑ سے بھی بلند ہو گیا۔ آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال کر داہنے اور بائیں طرف 3 مرتبہ آواز سے پکارا، اے آدم کی اولاد، خدا نے زمین پر اپنا مکان بنایا ہے، یعنی کہ اپنا گھر بنایا ہے، اور تم کو حج کا حکم دیتا ہے، لہٰذا پیدل پر یا سواری پر حج کے لیے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز تمام انسانوں کے کانوں میں ڈال دی، یہاں تک کہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنی ماؤں کی پیٹوں میں اور باپوں کی پیٹھوں سے سنی، لیکن ان میں سے کسی نے 1 مرتبہ لبیک کہا، کسی نے 2 مرتبہ، کسی نے اس سے بھی زیادہ کہا، لیکن بعض نے 1 بھی مرتبہ نہیں کہا۔ لہٰذا جنہوں نے 1 مرتبہ جواب دیا ان کو 1 حج میسر ہوگا، 2 مرتبہ جنہوں نے کہا ان کو 2 حج میسر ہوں گے، اور جس نے بہت زیادہ مرتبہ جتنی مرتبہ کہا ان کو اتنی مرتبہ حج میسر ہوں گے اور وہ حج کو جائیں گے۔ البتہ جو لوگ خاموش رہے وہ حج نہیں کر سکیں گے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر آپ ملک شام تشریف لائے اور لوگوں کی رشد و ہدایت میں مصروف ہوئے۔
اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مال و دولت سے نوازا تھا، لہٰذا آپ اللہ رب العزت کی نعمت کا شکریہ بخوبی ادا فرماتے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا آپ کا محبوب مشغلہ تھا، مہمانوں کی آمد سے بہت خوش ہوتے اور خوب مہمان نوازی فرماتے۔ آپ نے اپنے مکان کو اس طرح تعمیر فرمایا تھا کہ اس کے 4 دروازے تھے تاکہ مہمان جس دروازے سے آنا چاہے اندر آ جائیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ صبح ناشتے کے وقت کوئی مہمان نہ ہوتا تو مکان سے باہر آپ میلوں دور اس تلاش میں جاتے کہ شاید کوئی مہمان مل جائے۔ جب بہت زیادہ لوگ آپ کے یہاں آنے لگے اور خرچ زیادہ ہونے لگا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے یہاں غلہ ختم ہو گیا۔ آپ کے تعلقات مصر میں بھی تھے، لہٰذا آپ نے ایک مصری دوست کے یہاں اپنے غلاموں کو اونٹ لے کر بھیجا کہ وہاں سے کچھ غلہ لائیں۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ جب ہمارے پاس غلہ ہوگا تو ہم واپس کر دیں گے۔ اسی مصری دوست نے کہا کہ اس وقت میرے پاس بھی غلہ نہیں ہے۔ غلام جب اونٹوں کو لے کر خالی آنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس طرح اپنے آقا کے پاس خالی جاتے ہوئے شرم آتی ہے، لہٰذا راستے میں انہوں نے ریت سے بوریاں بھر لیں۔ اسی درمیان ایک غلام نے پہلے پہنچ کر یہ اطلاع دے دی کہ مصری دوست کے یہاں بھی غلہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا اور اسی حالت میں جا کر سو گئے۔ جب دوسرے دن غلام بوریوں میں ریت لے کر پہنچے تو وہ تمام ریت اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلہ میں بدل چکی تھی۔ وہ تمام بوریاں اتاری گئیں اور ان میں سے غلہ نکال کر باندیوں نے آٹا پیسا اور روٹیاں بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا یہ روٹیاں کہاں سے آئی؟ انہوں نے عرض کیا یہ غلہ مصری دوست کے یہاں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و کمالات بہت ہیں جن کا ذکر آپ اگلے ٹاپک میں سنیں گے۔ پارٹ نمبر 7 اور لاسٹ پارٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و کمالات بہت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ انہی فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن لباس پہنے اٹھائے جائیں گے جبکہ دوسری مخلوق ننگے بدن، ننگے سر اور ننگے پاؤں ہوگی۔ اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ حضرت سارہ سے تھے۔ انہوں نے ان کو خوب اچھی طرح پالا۔ جب حضرت سارہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنتورہ نامی ایک بیوی سے نکاح کیا۔ یہ کنعان کی رہنے والی تھیں۔ ان سے آپ کے یہاں 7 لڑکے ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان میں رہے اور آپ کے بیٹے مدین میں تھے، ان کو مدین میں رکھا۔ اس طرح اور بیٹوں کو دوسرے شہروں میں بسایا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے، ان میں نصیحتیں اور مثال تھیں جن سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کا سبق دیا گیا۔ ان میں چند یہ ہیں۔ نمبر 1، عقل مند کو چاہیے کہ وہ غیر ضروری باتوں کو زبان پر نہ لائے۔ نمبر 2، اپنی زندگی گزارنے کا ذریعہ تلاش کریں اور آخرت کی ہمیشہ فکر رکھیں۔ نمبر 3، گناہوں سے بچا رہے۔ نمبر 4، جس منصب پر ہو اس بات کا خیال رکھے کہ اس عہدے کے خلاف کوئی بات زبان پر نہ لائے۔ نمبر 5، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ رزق قسمت میں لکھا ہے۔ لالچی آدمی محروم رہتا ہے، بخیل لوگوں کی نظروں میں برا رہتا ہے۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ نمبر 6، فقیر، مسکین اور غریب کو بزرگ جانے۔ نمبر 7، جو کوئی تم سے تعلق توڑے اس سے تم رشتہ جوڑو۔
کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس پر رحم کرو، اگر کوئی تم سے غلط پیش آئے تو اس کو معاف کر دو، اور تم کسی غلطی میں پڑ جاؤ تو معافی مانگو۔ نمبر 8، عقل مند کو چاہیے کہ اپنے دن اور رات میں وقتوں کو متعین کرے۔ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات، دعا، گریہ و زاری اور خاص اطاعت و عبادت بجا لائے۔ کچھ وقت اپنے معبودوں میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں پوری طرح سے توجہ کرے کہ کس طرح سے اس نے ہمیں وجود بخشا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اس نے ہمیں بہت سے انعامات سے نوازا۔ پھر کچھ وقت اپنے آپ سے حساب کتاب کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کیا دیا اور تو نے اس کی رضا کے لیے کون کون سے کام کیے۔ پھر کچھ وقت ایسا بھی نکالے جس میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان کرے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر حق کی اطاعت ضرور خیال کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے سرفراز فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے مشک کی خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ جس گھر میں آپ تشریف لے جاتے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو جاتا تھا۔ آپ کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ دور کی آواز آپ بخوبی سنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں رہتے ہوئے بھوک کی شکایت فرمائی تو آپ نے ملک شام میں ان کی آواز سن لی اور وہیں سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق کشادہ کر دیا۔ آپ اگر کسی طرف تنہا تشریف لے جاتے تو حفاظت کے لیے شیر، دوسرے درندے جانور آپ کے ساتھ چلتے۔ آپ کی عمر 175 سال یعنی کہ 175 ایئر اولڈ ہوئی۔ آپ کی حیات ہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں، حضرت اسحاق علیہ السلام ملک شام میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں اور حضرت لوط علیہ السلام صدون میں نبی ہوئے۔ آپ کا وصال ہے وہ اچانک ہوا اور بیت المقدس کے قریب آپ کا مزار مبارک ہے۔ تو عزیزان وقار، یہ سلسلہ پارٹ 7 تک پوری طرح سے مکمل ختم ہوا۔ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء السلام کے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیجیے اپنے میزبان محمد محسن برکاتی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔